أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الفرقان، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان و ضیان اور روشنی و ذکرن اور ذکر للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے جو اعتراضات کرتے تھے کفار یا مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہی کے حوالے سے 10 انبیاء کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جو انبیاء ہم نے بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بھی بشر تھے، غیر بشر نہیں تھے وہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ انبیاء کی دعوت کا رد عمل بھی قوموں کا تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء کے حوالے سے بتائیں۔ ان میں تنبیہ ہے کفار مکہ کے لیے بھی، اور تسلی اور اطمینان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو استہزاء کے معاملات ہو رہے ہیں، جو مجھے جھٹلایا جا رہا ہے یا جو باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہیں، بلکہ جو پہلے انبیاء اور رسول آئے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تورات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرقان، ضیاء اور ذکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں۔ فرقان کا مطلب یہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ ضیاء کا مطلب ہے روشنی، نور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو۔
اور ذکر کا مطلب ہے نصیحت۔ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان سب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتابیں ہے تو فرقان، روشنی اور نصیحت، لیکن ہے یہ متقی لوگوں کے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو خود ہی متقی لوگوں کی تعریف فرما دی ہے کہ متقی لوگ کون ہیں، لیکن متقی کا ایک لغوی مفہوم ہے اور ایک اصطلاحی مفہوم ہے۔ لغوی مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو برائی سے بچنا چاہتا ہے یا جس کے اندر برائی سے بچنے کا جذبہ ہے اور نیکی کرنا چاہتا ہے وہ متقی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ بہت سے غیر مسلم بھی ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا اور نیک کام کرنا چاہتے ہیں۔ کفار میں بھی ہیں ایسے لوگ۔ تو لغوی اعتبار سے تو متقی کا مطلب یہی ہے کہ خواہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، ان سب کے لیے جو متقی ہیں ان کتابوں میں ہدایت ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ بھی بتا دیا کہ متقی لوگ جو ہیں اصل میں وہ ہیں الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ دونوں باتوں میں ڈر اور خوف ہے۔ دراصل یہ جو خوف اور ڈر ہے یہ انسان کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ویسے تو انسان کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، اور دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اختیار فرمائی ہیں کہ انسان کو انعام کا لالچ اور انعام کی توقع اور امید بھی دلائی گئی ہے نیکی کے کاموں پہ، اور برائی کے کاموں سے جو برا اس کا انجام ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اسے ڈرا بھی گیا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو خوف اور ڈر اللہ کا ہے یہ باقی جو خوف ہیں ان سے مختلف ہے۔ بہت سے خوف اور بھی لاحق ہوتے ہیں انسان کو۔ مثال کے طور پہ جب بچہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کا خوف ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ڈر سے بعض اوقات وہ بری بات نہیں کرتا، برے کام نہیں کرتا، جو ماں باپ اس کو اچھائی بتاتے ہیں، نیکی کی بات بتاتے ہیں وہ کرتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کے ڈر سے کرتا ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ عارضی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ماں باپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اسکول میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے تو اس کو استاد کا بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر بھی اس لیے عارضی ہے کہ جب تک وہ استاد کے پاس ہے یا پڑھ رہا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، اس کو استاد کا ڈر ہوگا، لیکن جب وہ مدرسہ چھوڑ دے گا، مدرسے سے فارغ ہو جائے گا، استاد کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح پولیس کا ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ بھی اس وقت تک ہے جب تک انسان پولیس کے ہتھے نہیں چڑھتا۔ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، پولیس کا ڈر اور خوف ہے، جب پولیس سے چھوٹ گیا تو وہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان معاشرے کے جو لوگ ہیں یا اعزاء و اقارب ہیں یا جو سوسائٹی ہے اس کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، یا میرے چچا ہیں، میرے پھوپھی ہے، میری خالہ ہے، یا فلاں عزیز ہے یا فلاں ہے، وہ کیا کہیں گے۔ یہ بھی ایک خوف اور ڈر کی قسم ہے، لیکن یہ بھی عارضی اور معمولی ہے۔ جب انسان اس ماحول سے نکل جاتا ہے تو وہ ڈر اور خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے باقی جتنے بھی ڈر اور خوف ہیں وہ عارضی ہیں۔ عارضی طور پہ تو انسان کی اصلاح کے لیے کام دے سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پہ جو مؤثر ترین ڈر ہے انسان کی اصلاح کے لیے وہ تو صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انسان کو ایمان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، انسان کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، یا کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہ کرے،
جب یہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، تو انسان خواہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، روشنی میں ہو، تاریکی میں ہو، ہر جگہ پہ یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ تو انسان کے اندر کی بات ہے، باہر کی بات نہیں ہے۔ باقی جتنے ڈر اور خوف ہیں وہ باہر کے ہیں، اور باہر کے ڈر اور خوف جو ہے وہ اس وقت تک ہیں جب تک وہ ان کا وجود ہے۔ جب ان کا وجود ختم ہو جائے گا وہ ڈر اور خوف بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ باہر کا خوف نہیں ہے، یہ تو دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور ہر وقت انسان کو چیک کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی چیک کرتا ہے، دن کی روشنی میں بھی چیک کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بھی چیک کرتا ہے، تنہائی میں بھی چیک کرتا ہے۔ انسان کو ایک قدم بھی اٹھانے نہیں دیتا بغیر اللہ کی مرضی کے۔ اس لیے اس کا اجر و ثواب اللہ نے بڑا رکھا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، ایک ڈرنا تو وہ ہے جو قیامت کے دن ڈرنا ہوگا، یا پھر جب انسان علامات دیکھ لیتا ہے، نشانیاں دیکھ لیتا ہے اللہ کی، ایک تو ڈرنا وہ ہے، لیکن وہ ڈرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ جو اللہ کے ہاں مغفرت کا باعث اور اجر اور ثواب کا باعث ڈرنا ہے، وہ تو وہی ہے جو انسان کا اس دنیا میں ڈرنا ہے اللہ کو دیکھے بغیر، اور اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو ڈرے چاہے تو نہ ڈرے، یہ اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لے گا، موت آ جائے گی، فرشتے آ جائیں گے، یا انسان جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس وقت انسان پھر اللہ تعالیٰ سے منتیں سماجتیں کرے گا، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا انا ظالمون، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحون، یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی یا اللہ جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہے، تیرا عذاب بھی ہے، پکڑ بھی ہے، لیکن وہ جو ڈرنا ہے وہ ڈرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بیشتر جگہ پہ بالغیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر و ثواب، اور وہی ہے متقی جو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اور دوسری جو بات ارشاد فرمائی کہ بہم من الساعۃ مشفقون، متقی وہ لوگ ہیں جو قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اصل بات تو ایک ہی ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ نے حساب لینا ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس انسان نے ڈرنا ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے یہ ہے جب انسان عمل کر رہا ہے تو اس وقت انسان ڈرے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا اس سے، اللہ مجھے عذاب تو نہیں دے گا اس پہ، اللہ پکڑ تو نہیں لے گا۔ یہ ہے عمل کرتے ہوئے۔ اور وہ جو قیامت کا ڈر ہے وہ ہے حساب لیتے ہوئے کہ جو کام ہم نے کیے دنیا میں، اعمال کیے تھے، اب ان کا ہم نتیجہ دیکھنے والے ہیں، ہمیں پتہ نہیں یہ نتیجہ کیسا نکلے۔ ان میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں جو ہمارا ڈر اور خوف ہے وہ عمل کرتے ہوئے ہے، ایک آدمی متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ ہر عمل کرتے ہوئے سوچے گا پہلے کہ میں یہ عمل کروں یا نہ کروں۔ یہ جو ڈر دنیا میں ہے اللہ کا، یہ بھی تقوی کی علامت ہے، اس کو اللہ نے متقین کی پہلی علامت بتائی ہے۔ اور دوسری جو متقین کی علامت ہے وہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ جس دن حساب ہونا ہے اس دن کے حساب سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کر لیے اور پھر مطمئن ہو گیا، یہ طرز عمل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ متقی وہ ہے جو اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے بھی ڈرے، اور پھر جو عمل کیے ہیں تقوی کے ہوتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کا حساب کرتے وقت بھی انسان ڈرے کہ وہ جو اعمال ہم نے کیے تھے وہ پتہ نہیں کیسے تھے، اللہ نے قبول کیے یا نہیں کیے۔ اور صحابہ کرام میں یہی فکر تھی جس وجہ سے صحابہ کرام بہت زیادہ رنجیدہ رہتے تھے یا غمزدہ ہوتے تھے یا روتے تھے، وہ یہی وجہ تھی کہ عمل جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتائے وہ تو ہم نے کیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کیے، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن جب نتیجہ آئے گا، جب ہمیں اللہ نے جزا سزا دینی ہے، حساب کرنا ہے،
تو وہ جو اعمال ہیں ہمارے، کیا وہ اعمال باقی اس لائق ہیں کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ کہیں ایسے نہ ہو کہ ان میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کسر رہ گئی ہو، اور ہمارے اعمال جو ہیں اللہ کی بارگاہ سے غیر مقبول ہو جائیں۔ یہ سورہ مومنون میں آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، یا جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، اور کانپتے اس وجہ سے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بے روز ہیں، یا نماز نہیں پڑھتے، یا جو بدکار ہیں، یا شراب پیتے ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال کرنے کے بعد پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جب حساب ہونا ہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا یا ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اللہ سے ڈرنا اس دنیا میں، اور پھر آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب کے نتیجے میں ڈرنا کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ کیسا ہوگا۔ حضرت عبید اللہ تابعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا 30 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہے، اور ان 30 صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ 30 صحابہ کرام جن سے میں ملا، ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال جو ہیں ان کا نتیجہ کیسا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، اور جن صحابہ کرام نے دنیا میں دین پھیلایا اور مختلف ملکوں میں جا کے حکومتیں بنائیں اور اسلام کی اور قرآن عزیز کی اشاعت کی، ان کے لیے تو بڑا صدقہ ہے، وہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ جتنے بھی لوگ وہاں پہ ایمان لائیں گے، جو نیک اعمال کریں گے، ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ ان کو ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ فوت ہونے لگے تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات سے روتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہم فوت ہو جاتے تو پکی بات ہے ہم جنت میں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم نے نیک اعمال کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایات دیتے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں چلے جاتے۔ اس وقت جو ہماری کیفیت تھی وہ بالکل ایسی تھی کہ جیسے جنت یقینی ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے اعمال جو تھے وہ ملے جلے ہو گیا، کچھ ہم نے غلطیاں بھی کی، گناہ بھی ہوئے، نیکیاں بھی ہوئیں، اچھے کام بھی ہوئے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ ہے قیامت سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان ڈرتے ہوئے اللہ سے کام کرے، نیکی کے کام کرے اور برائی سے رکا رہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا اس دنیا میں۔ اور وہ جو قیامت کی بات اللہ نے بتائی ہے کہ وہ بھی متقی لوگوں کی نشانی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے نیک اعمال کر لیے، بلکہ دل میں یہ اضطراب اور پریشانی رہے، واجلۃ قلوبہم، اور کہ ان کے دل جو ہے وہ کانپتے رہتے ہیں اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ ہم نے ابھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے، نتیجہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے سب سے بڑے معلم تھے۔ فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے جا کے سیکھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ ان کے سامنے کسی آدمی نے یہ بات کہی، کسی صحابی نے، کہ میری خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقرب لوگوں میں سے اٹھائے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ مقرب لوگ وہ ہیں جو اصحاب الیمین سے بھی اوپر کے درجے والے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہیں وہ مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں۔ تو صحابی نے تمنا کی
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کرے تاکہ مجھے اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا ہی نہ پڑے۔ یہ ہے قیامت کا ڈر، اور یہ دونوں متقی لوگوں کی علامتیں ہیں۔ ہم نے تراویح پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تلاوت کی، زکوٰۃ بھی دے دی، صدقہ خیرات بھی کر دیا، اور پھر ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، جی ہم نے سارا کچھ کر لیا۔ یہ جو کیفیت ہے یہ متقی لوگوں والی نہیں ہے۔ اللہ نے جو متقی لوگوں کی علامتیں دونوں بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹھیک ہے نیک اعمال کرو اللہ کے ڈر سے، یہ بھی تقوی کی علامت ہے، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن نیک اعمال کر کے مطمئن ہو جانا اور خوش ہو جانا اور یہ کہنا نہیں جی اب تو ہمارے لیے جنت بالکل ہے اور کوئی ہمارے اعمال میں کوتاہی نہیں ہوگی، یہ چیز جو ہے یہ تقوی سے باہر۔ تقوی کی دوسری علامت ہی یہ ہے کہ انسان قیامت کے خوف جو ہے، حساب کتاب کا خوف، وہ بھی انسان پہ رہے۔ اور قیامت کے جو مراحل ہے، قیامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت جو ہے وہ جب اٹھائے جائیں گے اور حشر میں پہنچیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا تو وہ مراد ہے قیامت، بلکہ قیامت کا جو ہے نا معاملات اور قیامت کے مراحل جو ہیں انسان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کی قیامت کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ آخرت پہ جو ایمان ہے اس میں علماء نے موت کے بعد قبر کا مرحلہ جو ہے اس کو شامل کیا ہے کہ قبر کے معاملات جو ہیں وہ بھی آخرت میں شامل ہیں۔ اسی طرح پھر دوبارہ جو اٹھایا جانا ہے سور پھونکنے پہ، وہ بھی قبر کے مراحل میں شامل ہے۔ پھر حشر میں پہنچنا جو 50,000 سال کا عرصہ ہے وہ بھی قیامت کے مراحل میں سے ہے۔ اسی طرح جو اس کے بعد کے مراحل ہیں وہ بھی سارے قیامت کے مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں متقی لوگوں کی علامت کے لیے فرمائی ہیں کہ متقی لوگ وہ ہیں جو عمل کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعمال کرتے ہیں، برائی سے اور گناہ سے بچتے ہیں اس دنیا میں، اور نیک عمل کرنے کے بعد یہ بھی متقی لوگوں کی علامت ہے کہ اپنے اعمال کے نتیجے سے وہ ڈرتے رہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، اور سب سے زیادہ روایتیں جو ہیں احادیث کی، جو بھی آدمی حدیث پڑھتا ہے پہلے حضرت ہریرہ کا نام لیتا ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کتنی نیکیاں اکٹھی ہوں گی ان کے نام اعمال میں۔ لیکن ان کا یہ عالم تھا کہ بات یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے وعید بھی تھے، اللہ کے وعدے وعید بھی تھے، قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ جو معیار اللہ کو مطلوب تھا اعمال کا، جو تقوی اللہ کو مطلوب تھا، جو چیز اللہ چاہتے تھے، کیا وہ ہم کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے۔ موت کے وقت رونے لگے تو کہنے لگے کہ میرے آگے اب دو گاٹیاں ہیں، دو راستے ہیں، ایک جنت کو جاتا ہے، ایک جہنم کو جاتا ہے، اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں اس راستے پہ جانے والا ہوں یا اس راستے پہ جانے والا ہوں۔ یہ وہ ڈر ہے، خوف ہے جو مطلوب ہے، جو متقی لوگوں کی اللہ نے علامت بتائی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد ان کے نتیجے کے بارے میں بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیں کہ متقی لوگ وہ ہیں الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ تھوڑا سا مختلف کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم بھی وہی نکل آتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے تنہائی میں، بالغیب، جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے، جہاں وہ اکیلے ہیں۔ بات تو پھر بھی وہی بن جاتی ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا جو ہے اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، بلکہ تنہائی میں ایک حدیث میں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتا، خواہ وہ بظاہر لوگوں کے سامنے کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا ہی وہ
عالم فاضل آدمی ہے، لیکن جب تنہائی میں ہے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، تنہائی میں اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، یا ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے، یا اپنی اولاد پہ ظلم کرتا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز جس کو وہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا، ایسی تصویریں دیکھتا ہے، ایسے ڈرامے دیکھتا ہے، ایسے گانے سنتا ہے تنہائی میں جو انسان دوسروں کے سامنے نہیں سنتا کہ مجھے لوگ تانا دیں گے، مجھے لوگ برا بلا کہیں گے، تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جو نیک اعمال پہاڑ کے برابر ہوں گے ان کو غبار بنا کے اڑا دے گا۔ جو بالغیب اللہ سے نہیں ڈرتے، تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ تو تقوی کی علامت ہے کہ ایک آدمی تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، غیب میں ہو، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ اور وہ دوسرا مفہوم بھی بالکل صحیح ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو پکڑ کی اور رضا کی باتیں بتائی ہیں ان کو سن کے ہی بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ مختلف مجالس جو دین کی ہوتی ہیں ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور دین کی جب مجلس مل جاتی ہے تو وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، یا اللہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ تو اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ یا اللہ پھر تو تیری بڑی زیادہ حمد و ثنا کرتے، تو پھر تو اور بھی زیادہ حمد و ثنا کرتے۔ اچھا پھر اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ نہیں یا اللہ جنت دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر کیسے کرتے؟ یا اللہ پھر تو بڑی رغبت کرتے، پھر تو بڑی عبادت کرتے تھے، پھر تو بہت ہی زیادہ تڑپ رکھتے جنت حاصل کرنے کی اگر دیکھ لیتے۔ تو پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ پناہ مانگ رہے تھے جہنم سے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر تو ہر وقت وہ جہنم سے پناہ ہی مانگتے رہتے، بہت زیادہ ڈرتے تو اس سے جتنا آپ ڈرتے ہیں، یا جتنی آپ پناہ مانگتے ہیں، یا جتنا آپ خوف کھاتے ہیں اس سے یا اللہ کہیں زیادہ خوف کھاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر تم گواہ رہو کہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کو بن دیکھے ڈرنے کا اجر و ثواب۔ لیکن جس نے دیکھ لیا اللہ کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیا، اس دن بالکل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، آج میرے ساتھ بات نہ کرو، میں نے ساری باتیں دنیا میں تمہیں بتا دی تھیں، سارے احکام دے دیے، انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیج دیں، ڈراوا دے دیا، بشارتیں دے دی، سب کچھ کر دیا، لیکن اس وقت تم اندھے بنے رہے، تم بہرے بنے رہے، تم سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تمہاری قرآن سے دشمنی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا تم نے، رسول سے دشمنی تھی، میرے ساتھ دشمنی تھی، کہا لَخْسَوْا فِيهَا، کتوں کی طرح دور ہو جاؤ، بلا تُكَلِّمُونِی، اور مجھ سے بات نہ کرو، میں نے جو حجتیں تھیں وہ ساری ہدایت کے لیے پوری کر۔ اس لیے یہ جو غیب میں اللہ سے ڈرنا ہے یہ بہت ہی بڑی صفت ہے متقی لوگوں کی۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفتیں بتائی ہیں، غیب میں اللہ سے ڈرنا اور پھر قیامت کے دن کے حساب سے ڈرنا۔ چلیے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ جو ذکر ہے بڑی برکت والا ہے، برکت دینے والا، برکت دیا گیا، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، افانتم لہ منکرون، اب کیا تم اس سے انکار کرو گے؟ جب موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل کی تھی اس کو تم مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہو، اور ان پہ جو وحی نازل کی گئی اس کو تسلیم کرتے ہو، اس کا اقرار کرتے ہو، اب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب نازل کی ہے، تو کیا اب اس کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ پہلے انبیاء پہ تم ایمان رکھتے ہو، ان کی کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہو، لیکن اب جو ہم نے رسول بنا کے بھیجا، اب جو ہم نے کتاب نازل کی، کیا اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اب تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔
مان لینا چاہیے اس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ فرقان، ضیاء اور ذکر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے مبارکن، کہ یہ برکت دی گئی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، اس سے برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ برکت کا لفظ جو ہے وہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں برکت کے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے رکھی ہیں، اللہ ان برکتوں کو قائم اور دائم رکھے اور ان کو واپس نہ لے لے، ان میں کمی نہ کر دے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو واپس لے لے یا ان میں کمی کر دے۔ برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ قائم دائم رہے، وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اللہ ان میں اور بھی اضافہ کرے۔ دونوں معنی ہیں اس کے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا فرما اور ان کی آل کو بھی برکت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے عزت اور عظمت اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رکھ، اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو، خواہ کوئی کتنا ہی بکواس کرتا رہے، کتنا ہی گستاخیاں کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اللہ بارک علی محمد، یا اللہ جو تو نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے اس میں کمی نہ ہو۔ اور ساتھ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یا اللہ جو عظمت اور عزت تو اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے، لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا رہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، درود کے بڑے فضائل ہیں، اور اس درود پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں دن بدن لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا رہے، اور وہ ایک آدمی نہیں، لاکھوں آدمی نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اور عظمت میں اضافہ فرما۔ پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ چند بدبخت لوگ اور ملعون لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گستاخیاں کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور عظمت میں کمی آنے دے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو انسان خود اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ تو خود فرما دیا کہ میں بھی رحمت نازل کرتا ہوں نبی پہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح رد کر دیں گے؟ فرشتے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اور عظمت میں اضافہ فرما، لمحہ بلمحہ اضافہ فرما۔ یہ تو جو لفظ ہے برکت اس کا مفہوم بتایا میں نے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے برکت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ قرآن جو ہے یہ برکت دینے والی کتاب ہے۔ جو ہم آئے روز لوگوں کو کہتے ہیں نا، یہ گھر میں لکھ کے لگا دیتے ہیں، او گاڈ بلیس آور ہوم، یا اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ یہ برکت ایسی حاصل نہیں ہوتی، یہ برکت تو بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ یہ جو ہم ایسے آس پاؤں توڑ کے اور بیٹھ جاتے ہیں بغیر کسی کام کے، بغیر محنت اور مشقت کے، کہتے ہیں اچھا برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ ٹھیک ہے، دعا مانگنی چاہیے، کہنا چاہیے، دوسروں کو بھی کہنا چاہیے، لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی ہلانے چاہیے، کچھ محنت اور مشقت بھی کرنی چاہیے، تب برکت آتی ہے۔ قرآن کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اور پھر یہ برکت جو ہے یہ کسی ایک چیز میں نہیں ہے، یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ انسان کے علم میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے، انسان کے اجر و ثواب میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے، انسان کے نیکی اور تقوی میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے، انسان کی جو رقت قلبی ہے اس میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے۔
خشیت الہی میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جو درجات اللہ نے مقرر فرمائے ہیں لوگوں کے لیے قرآن پڑھنے سے، اس کے درجات میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ہر آدمی کو کسی نہ کسی اعتبار سے دل میں خوف رہتا، ڈر رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ انسان کا کاروبار ہے، انسان ہر وقت یہ ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں حالات کیسے ہوں، کاروبار ڈاؤن ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، خسارہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے۔ ملازمت ہے تو ملازمت کے بارے میں انسان کو ڈر اور خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ملازمت کسی وقت ختم نہ ہو جائے، پریشانی آ جائے گی، مسائل پیدا ہو جائیں گے، مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ انسان اپنی صحت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، وہی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، چیک کرایا ہے تو وہ فلاں مرض نکلا ہے، کینسر نکل آیا ہے، یا فلاں تکلیف آ گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ انسان اپنی صحت کے بارے میں بھی یہ فکر مند رہتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ نظر کے بارے میں فرمایا کہ بعض اوقات جو ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے خیر خواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں، ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں جن سے انسان پریشان رہتا ہے، خوفزدہ رہتا ہے۔ ان چیزوں کو دور کرنے کا حل کیا ہے؟ ان چیزوں کو دور کرنے کا حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرے، اور یہ برکت حاصل ہوتی ہے قرآن مجید سے۔ جتنا انسان قرآن پڑھتا رہے گا، انسان کے جتنے بھی یہ خوف ہیں، نقصان کے، کمی کے، بیماری کے، نظر وغیرہ لگنے کے، تکلیف آنے کے، پریشانی کے آنے کے، انسان ڈرتا رہتا ہے اچھا ہی میں جا تو عمرے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کوئی ایسا نہ ہو جائے۔ اب یہ جو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں، آتے جاتے بھی کچھ قرآن یاد کریں، اور قرآن کی چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، گاڑی میں جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے۔ یہ برکت دینے والی چیز ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں میں زوال نہیں آنے دے گا یہ قرآن۔ صحت دی ہے تو صحت کو گرنے نہیں دے گا، بیماری نہیں آنے دے گا۔ اللہ نے کاروبار اچھا کیا ہے، کاروبار میں نقصان نہیں ہونے دے گا یہ قرآن۔ اللہ نے ملازمت دی ہے اچھی، اللہ تعالیٰ ملازمت ختم نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح اور جتنے بھی نقصان ہیں جن کا خدشہ ہمیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خدشات جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں، اور انسان کی نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے، اللہ چھینتے نہیں ہیں، اللہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ اللہ بارک کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں وہ قائم اور دائم رکھ، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں وہ نعمتیں، اور ان میں اضافہ بھی فرما۔ لہٰذا یہ قرآن جو ہے یہ ایک خاص مطلب اس کا ایک فضیلت ہے اور امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ جو تورات کے لیے، انجیل کے لیے استعمال فرمائے، وہ تو قرآن کے لیے بھی استعمال فرمائے، لیکن قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب بھی فرمایا کہ یہ برکت حاصل کرنے والی کتاب ہے، اس سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو نعمتیں پہلے سے تمہیں اللہ نے دے رکھی ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گی۔ اس لیے اور خاص طور پہ آج کل تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھی عبادت جو ہے وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت پیدا کریں، قرآن کے ساتھ اتنا انس ہو جانا چاہیے انسان کو کہ اگر ایک دن کا بھی ناغہ ہو جائے تو انسان کو ایسے محسوس ہو کہ جس طرح انسان کی زندگی میں کوئی خلا آ گیا ہے، چھن گئی ہے انسان سے۔ ہمارے والد صاحب کے استاد تھے مولانا تعالیٰ حنیف، اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے استاد پہ بھی اور شاگرد پہ بھی۔ وہ کالج کے زمانے میں بڑی اچھی نصیحت کی انہوں نے مجھے، میں نے بتایا انہیں کبھی ایسے دل پریشان ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، تو مجھے پوچھنے لگے قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ میں نے اس وقت بتایا کہ میں قرآن اتنا پڑھ، 1 رکوع پڑھ لیتا ہوں یا 1.5 رکوع پڑھتا ہوں، اور کبھی مصروفیت ہو جائے، کام زیادہ ہو جائے تو ناغہ بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی اچھی نصیحت فرمائی انہوں نے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ قرآن مجید کو روزانہ ایک دفعہ کھول کے ضرور بیٹھو، خواہ ایک آیت ہی پڑھو، زیادہ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کو کھول کے بیٹھو اور ایک آیت ہی پڑھو، اس کو سمجھ لو، اس پہ غور و فکر کر لو، بس وہی کافی ہے، لیکن ناغہ نہ ہونے دو، لیکن اس میں جتنا اضافہ ہو سکتا ہے اضافہ کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ
رمضان کا مہینہ ہے الحمدللہ یہاں پہ، اور یہ جو وبا آئی ہے اور یہ مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اس کی وجہ سے تو اور بھی ہمیں زیادہ نیکی میں مستعد ہو جانا چاہیے، اور بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کے لیے، تہجد کے لیے، نوافل کے لیے، اور اسلامی لٹریچر کے مطالعے کے لیے اور بھی زیادہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور بھی زیادہ اس کے لیے مستعد ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے، اور جو برکتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے پہلے سے، اللہ ان میں کمی نہ آنے دی، اور یہ قرآن کی وجہ سے ہوگا، اور ان میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جیت کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ برکت والی کتاب ہے، افانتم لہ منکرون، کیا تم اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے، کیا اس کا انکار کر دو گے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ ویسے تو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، شاید سورہ انعام میں پڑھا ہے ہم نے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات پھر وہی ہے کہ ہمیں نیک اعمال کر کے، یہ نماز روزہ کر کے یا عمرہ کر کے یا صدقہ خیرات کر کے زکوٰۃ ادا کر کے تو مطمئن نہیں ہونا، یہ قدرتی بات ہے، نیکی سے انسان کو ایک گناہ سکون تو ملتا ہے، انسان کی طبیعت جو ہے مطمئن ہو جاتی ہے، فرحت آتی ہے انسان کو، لیکن وہ جو بات ہے نا تقوی والی، وہ بات یہی ہے کہ اس کے نتیجے سے انسان ڈرتا رہے کہ قیامت کے دن یہ میرے جو نیک اعمال ہیں ان کا نتیجہ کیسا ہوگا، ان کے بعد 50% آئیں گے یا 60% آئیں گے یا 70% آئیں گے یا 80% آئیں گے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نیک اعمال اتنے خلوص کے ساتھ کیے جائیں، اتنے تقوی کے ساتھ کیے جائیں، اور اللہ سے اتنی محبت کے ساتھ کیے جائیں کہ ان کے نمبر جو ہیں وہ 100% آئیں۔ لیکن ہم لوگ تو ناکارہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہزاروں کوتاہیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے دماغ میں، ہماری نیتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو پاک اور صاف کرے، اور اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے لیے جو آخری ایک جو مرحلے ہیں خاص طور پہ قیامت کے اور آخرت کے، اللہ تعالیٰ ان مراحل میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنے رحم سے قبول فرما لے۔ اصل سہارا جو ہے وہ یہ نیک اعمال نہیں ہے، اصل سہارا تو اللہ کی رحمت ہے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اعمال تو ہمارے کچھ پتہ نہیں ہے کیسے ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت کا سہارا ضرور ہے کہ تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا ہمارے گناہ بھی، ہماری کوتاہیاں بھی، ہمارے غلطیاں بھی، لغزشیں بھی۔ بس اللہ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔